تورات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، زبور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ یہ 3 کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل فرمائی، مگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا وقتاً فوقتاً۔ 23 سال میں یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں، اور اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا جو فاصلہ ہے، اگر ایک تیز پرندہ، عربی پرندہ اگر وہ اڑے، یا بعض مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی، اگر ایک عربی گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 500 سال تک وہ دوڑتا رہے تو جا کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہنچے گا، بعض نے لکھا 700 سال تک۔ اتنے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام، اور قرآن کریم کو لے کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں۔ اسی طرح قرآن نازل ہوا تو پڑھنے کی جو ترتیب ہے اس کو بعد میں ترتیب صحابہ نے دیا ہے، اس کو پڑھنے کی صحابہ نے ترتیب دی ہے، اور ترتیب دینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ترتیب دینے میں۔ رمضان مبارک میں قرآن کریم کو سننا ایک سنت ہے، اور تراویح کا پڑھنا ایک سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے تراویح میں ایک مذاق ایسا بنایا ہے، یعنی جو کام ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے وہی کام آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں جس طرح ابو جہل نے اس کے ساتھیوں نے نماز کے وقت میں، تلاوت کے وقت میں شور مچانا، تالیاں پیٹنا، سیٹی بجانا، اسی طرح آج کے زمانے میں ہمارے نوجوان کا کام یہ ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے بیٹھ کے آرام سے ان کی باتیں چل رہی ہیں، آرام سے فیس بک چل رہی ہے، آرام سے انسٹاگرام، واٹس ایپ سب کچھ چل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ کب تو حافظ صاحب رکوع کریں اور کب یہ ان کا رکوع ہو۔ تو یہ قرآن کریم کی توہین ہے، جس قربانی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، ہمارے لیے آنے والی نسل کے دین کو باقی رکھنا مشکل ہو گیا ہے، دین کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ اور ایسا ہم نے مذاق بنایا ہے، ایسا ہم نے قرآن کریم کا آج کی جنریشن نے مذاق بنایا ہے، بس قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اپنی گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا قرآن ناقص ہے، جنہوں نے رکوع کا انتظار کیا کہ کب تو رکوع ہو، ایسے لوگوں کا قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، قرآن ناقص ہے۔ قرآن کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ سے آخر قاعدے تک جس طرح قرآن شروع ہوا ہے اسی میں جا کے سلام پھیرنا، تو قرآن کریم پورا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ اب نہیں، تراویح تو پڑھنی ہے، تراویح تو آدمی پڑھ رہا ہے، تراویح مگر آدمی سن کیا رہا ہے؟ قرآن کو اس نے سنا نہیں، قرآن کو اس نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا، ہنسی مذاق میں اڑایا، تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ اس میں آدمی کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے کیا قرآن کا مذاق بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بنجر دلوں پر ایمان کے پانی سے جو سیرابی شروع کی ہے، وہی صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ بڑی عظمت کے ساتھ صحابہ پڑھتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، 4 آدمی، 2 صحابی ہیں، 2 تابعین ہیں، جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سننا ہی مشکل ہے، آدھا پارا کیسے لمبا ہو گیا، آدمی ادھر بیٹھک پر آرام سے بیٹھا۔ تو 2 صحابی اور 2 تابعین ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ اب ہماری اتنی کا ہمت، ان کا ایمان اللہ کی ذات پہ تھا۔ ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ دوسرے صحابی ہیں
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ دو تابعین ہیں، ایک تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سعید بن جبیر رضی اللہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، ایک رکعت میں۔ اب اندازہ لگاؤ، پوری رات ان کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہے، پوری رات قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہے، کیسے؟ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن میں 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، ایک دن میں 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اور اس سے مسلمان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہے، 20 رکعت پڑھی نہیں جا رہی ہے بھائی۔ اس کو یہ سنا ہے اس نے 8 تراویح 10 تراویح، اور وہ 300 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 150 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے، 150 رکعت روزانہ۔ اپن پڑھ سکتے ہیں کہ اپن سے 20 پڑھی نہیں جا رہی ہے، اور اس میں بھی آرام کر کے، بس قرآن چل رہا ہے، آرام سے پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، رکوع کا موقع دیکھ لیں گے۔ اور ان کے دل میں کیسی قرآن کی عظمت تھی، کیسی عظمت تھی کہ قرآن کو پڑھ لیں اور آنکھوں میں آنسو، قرآن کو پڑھ لیں آنکھوں میں آنسو، جب قرآن پڑھتے آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا شوق و ذوق قرآن کا پڑھنے کا ڈالا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جنہیں فقیہ کہتے ہیں، فقیہ یعنی مسائل کا جاننے والا۔ صحابہ میں سب سے بڑے پہلے مفتی گزرے ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پہلے مفتی گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اگر میں کسی کو بغیر دیکھے امیر بناتا تو وہ ہے عبداللہ ابن مسعود۔ پھر اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن کریم سننا ہے، جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، جس انداز میں نازل ہوا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنے۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سنو، تو اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی جس ذات پر قرآن نازل ہو میں اس کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، آپ تم قرآن سنو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آدمی جب قرآن کو دل سے لگائے گا، قرآن کو سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ، اللہ اس کی صحیح سمجھ اس کے دل میں اتارے گا۔ ورنہ آج کے زمانے میں قرآن کریم ادب کے نام سے آج مسلمانوں نے اتنا اونچا رکھ دیا، یا تو اللہ معاف کرے کسی کی میت میں کھلتا ہے یا رمضان المبارک میں کھلتا ہے، صرف دو ہی کام ہے۔ ایک زمانہ تھا جب گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور ایک زمانہ تھا مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی۔ کب بھی آدمی مسجد میں جاتا تو کوئی آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی دعاؤں میں مشغول ہے، یعنی مسجد میں آنے والا کسی نہ کسی عمل میں مشغول تھا، کسی نہ کسی عمل مشغول۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہماری تراویح جیسی ہوئی پھر تو ہمارا قرآن ہوا، ہماری تراویح ہوئی پھر تو مسلمان بازار کی زینت، پورے بازار آباد مسجدیں خالی، اور جیسے جیسے رمضان بڑھ رہے مسجدیں خالی ہوتے جا رہی۔ اب کہ مسجد کی زینت تو مسلمان ہے، مسجد آباد ہوگی مسلمانوں سے، مسلمانوں کو حکم تھا مسجد کو آباد کرنے کا، انہوں نے اپنی ہوٹلوں کو، اپنے بازاروں کو آباد کر دیا کہ مسلمانوں کے علاقے سے نکلو گے تو کھانے پینے کی ہوٹلیں ضرور ملے گی۔ پوری رات ہوٹلیں کھلی ہیں، تو مسلمان نوجوان پوری رات جاگے ہوئے۔ اللہ کے لیے جاگنا مشکل ہے، پیٹ کے لیے جاگنا آسان ہے، پیٹ زبان کے چٹکارے کے لیے جاگنا آسان ہے۔ اور اگر اس سے پوچھے رات میں تو نے کتنی تہجد پڑھی، کتنی نفل نماز پڑھی، تو اللہ کے لیے جاگنا مشکل ہو گیا۔ کتنوں کے گھروں میں تراویح پوری ہو رہی ہیں،
اور کیا حال ہے، کیا ہماری قوم نے مذاق بنایا ہے، اور ایسا مذاق بنایا ہے قوم نے تو بس تراویح ہوئی اور مسجد نماز، فرض نماز کیا، تراویح بھی دور کی بات ہے، فرض نماز میں مسلمان مسجد میں نہیں آ رہا، فرض نماز میں نہیں آ رہا۔ اور تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو رمضان، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ آدمی مغفرت کی دور کی بات ہے، بس اس آس پہ بیٹھا ہے کہ اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ کیا آدمی نے ذہن بنایا ہے، کیسا ذہن بنا، کتنے ہیں حضور، ایک کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا ایک نئی بات دیکھی، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ کھڑے ہیں، آپ نے پہلا قدم رکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کیا کم تھی، مقرر فرشتے، بڑے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرشتے ہیں، تمام نبیوں کو وہی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، اور بد دعا دے رہے ہیں اور حضور کی آمین ہے۔ اور بد دعا کیا ہے، بد دعا کیا ہے، بد دعا یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی اس آدمی کے لیے جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اس آدمی کی مغفرت کیسے ہو سکتی جو نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھے، اور نہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ایک حدیث کا خلاصہ جو لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے نہ رکھے، رات کی تراویح کو ادا نہ کرے، اس آدمی کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے، اس کو عید منانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرما رہے ہیں، آمین۔ دوسرا فرمایا کہ ہلاکت و بربادی اس آدمی کے لیے جو اپنے والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آمین۔ یہ صرف فرمایا کہ صرف جب پیڑھی پہ پیر رکھا ہے، فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے ہلاکت و بربادی اس آدمی کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آمین۔ آدمی اپنے عمل کا محاسبہ کرے، آدمی اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، میری زندگی میں میں نے کتنے، حکم یہ تھا کہ آدمی 30 دن کو یا 29 روزوں کو اور اس میں عبادت کو، یہ تو نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، اور آدمی نے آج مال کے کمانے کا مہینہ بنا دیا، سیزن کمانے کا۔ اس میں نہیں کمایا تو کب کمایا، اس میں نہیں کمایا تو کب کمایا؟ اور حال کیا ہے، ہر ایک آدمی لگا کمانے کے اندر، اور نیکی کے اعتبار سے فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو۔ آدمی کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے یقین بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ یقین ہے جہاں دکان غیر رمضان میں 10 گھنٹے کھول رہی تھی وہاں 12 گھنٹے کھولنا ہے، وہاں 12 گھنٹے کھولنا ہے، اور اس کا یقین کس پر ہے، اور اس کا یقین اس بات پر ہے کہ ہاں یہ کمائی کا سیزن ہے، یہ کمائی کا مہینہ ہے، جبکہ اس کا یقین کیسا کمزور ہے کہ اس کی دکان کو چلانے والے اللہ ہیں، اس کی دکان کو چلانے والے اللہ ہیں، اور اس کے کاروبار میں برکت دینے والے اللہ ہیں۔ برکت ہوگی اللہ کے چاہنے سے، دکان چلے گی اللہ کے چاہنے سے، گراہک آئے گا اللہ کے چاہنے سے، یقین اللہ کے